اگلے سال 5% اور اس سے اگلے سال 6% کی رفتار پہ ہم معیشت کو ترقی دلوائیں گے۔ آپ جس دیوالیے کے قریب اس معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے اور بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے، اس سے ہم نے بچا لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پورے دور کے جو فائنانس منسٹر تھے ان کو رکھ کے اپنی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں نیا پاکستان بنانے کے۔ یہ بھی 5 سال اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا۔ عمران صاحب 1998 میں ہم نے ویژن 2010 بنایا تھا اور 2014 میں ہم نے ویژن 2025 بنایا تھا۔ 85 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہے۔ یہ پاکستان کی حقیقت ہے اور یہ پاکستان کا تاریخ کا ایک سیڈ ریکارڈ ہے۔ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم، مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جو سب سے مشکل وقت تھا اس سے ہم نکل گئے ہیں۔ کشکول جا کے ہر ممالک میں جا کے آپ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ انشاءاللہ اب کسانوں کے لیے جو ہم پیکج لے کے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ 60s میں جو صحیح معنی میں ایک دفعہ جو آئی تھی گرین ریولوشن، ایک کسانوں کے لیے اور دوسرا انڈسٹری۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ کچھ ہی دنوں میں بجٹ آنے والا ہے، فیڈرل بجٹ 8-9 دن 7 سے 9 دن میں آ جائے گا۔ اگین ہر سال اٹس اے مومنٹ آف پریپریشن، سوچتے ہوتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ بڑی بوائنٹ ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ابھی ہم نے 3.94 کے قریب جو ہمارا گروتھ فگر آیا ہے جس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ بڑی اچھی ہے، جو فورن ریمبرسمنٹس ہیں زبردست ہے، وہ اس بڑا اضافہ ہو رہا ہے، بڑی اچھی پکچر پیش کرے اور اللہ کرے ٹھیک ہو۔ لیکن جب ہم فائنینشیل ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں تو کچھ اور بھی سوال اٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا جو ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ابھی پھر ایک آرٹیکل لکھا ہے اور جس میں بڑا ہی انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پازیٹیو اور نیگیٹو فیکٹرز لیے ہیں پوری اکانومی کے، لیکن جب پلس مائنس کرتے ہیں تو تب بھی 700 ارب کا خسارہ نظر آتا ہے اور یہ اس کی اپنی ریمیفیکیشنز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگلے سال ڈیولپمنٹ فنڈنگ بڑی کھولے گی گورنمنٹ، اس پہ بھی ان کے مطابق کم از کم 20% کٹوتی کرنا ہوگی، پھر اکانومی کے کیا حالات ہوں گے۔ اور سٹاک مارکیٹ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت زبردست جا رہا ہے اور واقعی ایک دم بڑا پچھلے دنوں بوم آیا ہوا ہے اور کمپنیز بہت منافع شو کر رہی ہیں، مگر کیا وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں جو سی ہیں جن کو ہم ریل ویجز کہتے ہیں، جو حقیقتاً ان کی قوت خرید ہے، کیا اس میں اضافہ ہوا یہ نہیں ہوا؟ کیونکہ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مہنگائی ہوئی بھی ہے تو آپ کی آمدنی بھی لوگوں کی میں اضافہ ہوا ہے، واقعی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر ایک سلور بلٹ بتایا جا رہا ہے وہ ہے کہ زراعت ہونا بھی چاہیے۔ پرائم منسٹر بہت بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ بہت بات کر رہی ہے، زراعت میں بہت تیزی ہوگی، بہت چیزیں ہوں گی، ریولوشنائز ہوگا۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آج کا میرا پروگرام 2 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں فارمر فائنانس منسٹر ڈاکٹر حفیظ پاشا سے بات کروں گا اور سیکنڈ پارٹ میں ہمارے ساتھ جاوید اقبال چیمہ صاحب ہوں گے، اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم آن فوڈ سیکیورٹی۔ ہمارے ساتھ انشان علی کانجی ہوں گے، پالیسی ایڈوائزر ہیں ایگریکلچر کے اور بہت انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، اور خالد محمود کھوکھر صاحب ہوں گے، پریزیڈنٹ کسان اتحاد کے۔ پہلے لیٹ می ویلکم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ویری کوئکلی یہ بتائیں، آپ ہی کی ایک فگر تھا اس نے مصیبت ڈال دی پورے پاکستان میں، سارا آپ کا آرٹیکل کوٹ کرتے ہیں، پرانا کہتے ہیں جی انہوں نے کہا تھا اتنے % گروتھ ہوگی، گورنمنٹ کہہ رہی ہے 3.94۔ یہ صحیح فگر ہے کہ یہ اس پہ صحیح اعتراضات اٹھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جلد یہ کہہ دوں اس لیے کہ اس پہ کافی بات ہو چکی ہے کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ شرح نمو جو ہے پچھلے سال کی جو گراوٹ بتائی گئی ہے صرف منفی 0.5 وہ بہت کم ہے، اس لیے کہ بہت نقصان ہوا تھا کووڈ کے پہلے اٹیک کے بعد مارچ سے جون پچھلے سال تک۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایکسپورٹس میں 33% کمی، آپ کے انڈسٹری میں 25% کمی، آپ کے ریونیوز میں 18-19-20% کمی۔ اس کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کا پی بی ایس کہہ رہا ہے کہ صرف منفی 0.5۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ منفی 2.1% ہے، اور یہ بھی ایک لحاظ سے کچھ کم ہے اس لیے کہ باقی جو ملک ہیں ہمارے اس ریجن کے، ان میں کم از کم 3% کمی آئی تھی۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ منفی 2.1 پچھلے سال کو لے لیتے ہیں تو بیس کم ہونے کی وجہ سے 4% گروتھ اس سال
ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مناسب ہے اور ہوئے گا، مگر 2 سال ملا لیں تو کل جو آپ کی شرح نمو ہے وہ 2% کے قریب ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 3.5%. تو یہ اس پہ ذرا ہم لکھا بھی ہے ہم نے کافی کہ پچھلے سال کا فگر جو ہے وہ کم بتایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ فائنانس منسٹری بھی چلاتے رہے ہیں، یہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، ادارہ شماریات، پہلے یہ فائنانس منسٹری کے نیچے تھا، پھر یہ اب منسٹری آف پلاننگ کے نیچے ہے، کیا آئین کے مطابق اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے نیچے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کے اعداد و شمار جو سے ہیں بالکل نان کنٹروورشل ہو جائیں اور صحیح طریقے سے اور ہر گورنمنٹ سے کھیل نہ سکے؟ یہ آپ کا بہت مناسب پوائنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں. جب یہ میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر شائع کیا تھا حکومت نے اپریل کے مہینے میں، اب بجٹ کے اس کی اپروول کے بعد، کیبنٹ کے اپروول کے بعد، IMF سے بات چیت کے بعد، تو اس میں جو شرح نمو اس سال کا بتایا گیا تھا، سوچ سمجھ کے منسٹری آف فائنانس نے بنایا تھا 2.9%. کچھ ہفتوں کے بعد یہ 3.9% کیسے ہو گیا؟ یہ بات کسی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان اسٹیٹسٹکس بیورو ایک بہت اہم ادارہ ہے، اس کے اوپر اسٹیٹسٹکس ایکٹ کے تحت ایک پاکستان کا اسٹیٹسٹیکل کاؤنسل موجود ہے. اس اسٹیٹسٹیکل کاؤنسل کو آٹونومی دینی چاہیے، اینڈ اٹ شوڈ رپورٹ بوتھ ٹو دا نیشنل اکنامک کاؤنسل اینڈ جس طرح آپ نے کہا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی اٹیچڈ ٹو اینی منسٹری. یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے اب کہا ہے اپنے آرٹیکل میں کہ 700 ارب کا خسارہ ہوگا، ڈسپائٹ سارے آپ نے پلس مائنسز ایڈ کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے 7.+ کے ہی اس میں آئے گا. یہ مہنگائی وغیرہ پھر کیسے کم ہوگی اگر گورنمنٹ سپینڈنگ کم ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 20% PSDP کو کچھ، مجھے ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے، ترین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، شوکت ترین نے، کہ ہم 30-40% بڑھائیں گے، زیادہ سپینڈنگ کریں گے. اگر یہ 20% کی کٹوتی ہوئی اور وہ پیسہ نہ آیا ڈیولپمنٹ سکیمز میں سب میں، تو یہ جو سی ان امپلائمنٹ ہے، مہنگائی ہے، سب کچھ، اس کا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ایک طرح سے ایک ٹریڈیشن بنا لیا ہے کہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو جو اعداد شمار ہوتے ہیں وہ دراصل ہم ریونیوز کو کافی زیادہ بتاتے ہیں اور خرچوں کو کم بتاتے ہیں. اس لیے چونکہ میری زندگی گزری ہے ریسرچ میں، پبلک فائنانسز پہ، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ذرا ریئلزم کی طرف آئیں. اب آپ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اس سال کا ریونیو FBR کا اللہ کے فضل سے 4700 ارب ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، مگر اس کے اوپر جو نارمل گروتھ ہے اس کے تحت اگر آپ لیں تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 600 ارب اضافہ دے گا اور آپ 5300 ارب تک پہنچیں گے اللہ کے فضل سے. اس ٹارگٹ جو ہمارے نئے فائنانس منسٹر نے سیٹ کیا ہے وہ 5800 ارب کا کیا ہے، تو یعنی کہ 500 ارب کا وہاں ابھی تک شارٹ فال ہے. دوسری طرف ایک چیز ایسی ہے جس کو بہت کم لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا IMF کے ساتھ آپ نے مارچ میں، پیٹرولیم لیوی کو 600 ارب پہ لے کے گئے ہیں آپ اگلے سال کے لیے، جبکہ آپ نے ریٹ جو ہے پیٹرولیم لیوی کا 30 روپے سے گرا کر اب 10-11 پہ لے آئے ہیں. مشکل سے آپ اس لیول پہ 10-11-12 روپے کے لیول پر 200 ارب جنریٹ کر پائیں گے، تو وہاں 400 ارب کا شارٹ فال ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ سیٹ کرے گی 400 ارب تو 200 ارب کا شارٹ فال ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ 700 ارب، اور یہ تقریباً 1.4% ہے آپ کے GDP کا. تو اگر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں 6.3% جو کہ فائنانس کمیٹی کے نیشنل اسمبلی میں کہا تھا، پلس 1.4، تو آپ تقریباً واپس وہی 8% پہ پھنس رہے ہیں. اگر ایسا ہوا
تو پھر آپ کے پاس فسکل سپیس یا گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے پروگرام کو 650 سے 900 ارب تک لے جائیں. ہم تو دعا یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہو جائے، مگر ریئلزم اس بات پہ ہے کہ آپ نے کرنٹ ایکسپینڈیچر کے خرچوں کو بہت کم بتایا ہے. کیا آپ ڈیفنس کے خرچے کو صرف 3% سے بڑھانا چاہ رہے ہیں، جبکہ ریجنل حالات آپ کو پتا ہے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں افغانستان کے سچویشن کے بعد؟ آپ ڈیٹ سروسنگ کو صرف 6.5% سے بڑھانا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ کا ڈیٹ میں 8 سے 9% اضافہ ہوگا. تو پلیز میری گزارش ایز اے ریٹائرڈ پروفیسر کہ پلیز آپ مناسب نمبرز دیں، یہ کھیل چھوڑیں. اب بجٹ کے فگرز کو پہلے مختلف پیش کرنا، سال جیسے گزرتا ہے بہت بدل جاتے ہیں نمبرز. ہم اپنے میچور اب ہو گئی ہے حکومت، ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریئلسٹک نمبرز وہ پیش کریں. لیکن ریئلسٹک نمبرز کا تو مطلب یہ ہے پھر یہ آپ اس سال کو بڑا ٹف سال دیکھ رہے ہیں. پھر تو اس میں جو آپ کی مجھے باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ ریالٹی تو بائٹس، انگریزی میں کہتے ہیں ریالٹی بائٹس، تو وہ تو ہوگا. تو پھر آپ اب ایکچولی کیا دیکھ رہے ہیں پھر آنے والا یہ جو سال ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ اکنامیکلی، جاب کریشن کے معاملے میں، بزنس ایکسپینشن کے معاملے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے آپ سے ایک اور فیکٹر کا ذکر نہیں کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. مگر اگر آپ نے 5 حکومتیں، 4 پروونشل اور 1 فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے ملٹری، ان سب کے تنخواہوں اور پینشنز میں بھی اضافہ کرنے کا اگر پروگرام ہے تو وہ نسخہ جو ہے وہ تقریباً 500 ارب اور ہو سکتا ہے. تو دیکھیے آپ نے اپنے لیے گنجائش بہت کم چھوڑی پھر کہ عوام کو ریلیف پرووائڈ کی جائے. اس لیے میں پریشان ہوں. سبسڈیز میں آپ نے کوئی اضافہ کوئی خاص نہیں بتایا ہے. آپ نے جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں جو آپ نے اعداد شمار پیش کیے ہیں بہت کم اضافہ. اس وقت تو سبسڈیز بہت بڑھانی چاہیے، خاص طور پہ آٹے کی سبسڈی جو ایک زمانے میں سب سے اہم سبسڈی ہوتی تھی وہ دینا بہت ضروری ہے. پچھلے سال آپ نے کوشش کی تھی دینے کی. دوسری طرف احساس پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کا نمبر آپ 1,70,00,000 تک ماشاءاللہ پچھلے سال لے کے چلے گئے تھے. کیا اس میں آپ حد سے زیادہ کمی کرنے والے ہیں؟ تیسری طرف جو آپ نے ٹیکسز لگائے تھے کھانے پینے کی چیزوں پر، اب آپ یہ سوچئے کہ 2019-20 کے بجٹ میں آپ نے چینی کی ٹیکس جو ہے 2 گنا کر دی تھی. آپ نے سیمنٹ پہ، ویجیٹیبل گھی وغیرہ وغیرہ ایسی چیزوں پر ٹیکس بڑھا دیا. تو آپ کو اگر گنجائش ہوتی تو ان کو کم کرنا ہے. تو لہٰذا میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ کہیں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ریز نہیں کیے جا رہے ہیں اور ریالٹی چیک کرنا ذرا میں سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان میں فوڈ انفلیشن کا ہے. کہا جا رہا ہے کہیں 15% سے لے کے 25% بڑھ گیا. جب ہم سال ٹو سال پرائسز کمپیئر کرتے ہیں، کسی کموڈٹی کی کوئی 40% بڑھ گئی ہے، کسی کی 50% بڑھ گئی ہے. آٹا، مرغی، انڈا، چینی، ایوری تھنگ وہ آلموسٹ 25-30 سے 35 سے 50% تک قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ابھی ایگریکلچر پہ ہی بڑا پیکج آ رہا ہے. اگر آپ نے اس پہ نظر ڈالی ہے جو یہ بات کہہ رہی ہے گورنمنٹ ایگریکلچر پیکج کی، انسینٹیوز کی، وہ آپ کو کتنا سیریس لگ رہا ہے؟ کوئی 42 ارب انہوں نے کہا کہ جی بلاک انٹرونشن کریں گے، ہم ڈفرینٹ چیزوں کو سپورٹ کریں گے، لیکن وہ لگ یہ رہا ہے وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو 2-3 سال سے پہلے کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. 9 بلین دے رہے ہیں یہ ٹی سی پی کو کاٹن امپورٹ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو ساری 2-3 سال کی ہیں. آپ ایگریکلچر ریفارمز جو یہ گورنمنٹ اس وقت بہت زیادہ بات کر رہی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پروکیورمنٹ پرائس جو ہم نے آٹے ویٹ کی بڑھائی ہے مناسب، اس سے پہلے جو حالات پچھلے 2-2.5 سال کے ہو چکے تھے کہ ہمارے جو ایگریکلچر کے انپٹس ہیں، خاص طور پہ فرٹیلائزر، LDO اور وغیرہ اس طرح کی چیزیں، انسیکٹیسائڈز، ان سب کی قیمتوں کو اگر آپ ملا لیں تو 18-19 سے تقریباً 32% اضافہ ہوا تھا. اس کے برعکس آپ کے جو آؤٹ پٹ کی قیمتیں ہیں یہ ویٹ پرائس کے بڑھانے سے پہلے تقریباً 10% اضافہ ہوا تھا. یہ بہت مناسب ڈیسیشن تھا. آپ نے جو ویٹ کے پروکیورمنٹ پرائس بڑھائی ہے اس سے امپیکٹ بھی ہوا ہے. انشاءاللہ
अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड क्रॉप होगा, मगर आपने तकरीबन 30% बढ़ाया है। अगर हम दोनों कीमतें ले लेते हैं, सिंध के और पंजाब के, तो क्या आपने ऑलरेडी बिल्ड इन कर दिया है कि आटे की कीमत 30% बढ़ेगी? इसलिए कि मुझे सब्सिडी प्रोविजन एक्सप्लिसिटली नजर अभी तक नहीं आई, हो सकता बजट में हो। दूसरी तरफ बाहर की कीमतों में जो है, मैं जल्दी से ये बात कर लूं कि इंपोर्ट प्राइसेस जो हैं उनमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि पाम ऑयल की कीमत तकरीबन पिछले 6 महीने में 2 गुना हो गई है। वेजिटेबल घी, इस तरह की प्रेशर बढ़ेगा और आप ये देखेंगे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी पिकअप करती है, जो भी हमारे फूड इंपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इसलिए कि कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ख़तरा मौजूद है कि फूड इन्फ्लेशन आपका डबल डिजिट में रहेगा और हो सकता वही रेट पे रहे जो इस साल है। वेरी क्विकली, ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का? या सब्सिडी नीचे बस सब्सिडीज ही हैं, मैसिव टारगेट सब्सिडीज? एब्सोल्युटली। देखिए, फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम। अगर सब्सिडी किसी चीज पे देना है तो वो फूड पे, और या तो आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करें या एक्स्ट्रा एक्सेस दें यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे इदारों को, या मैं समझता हूं कि कीमतें इनपुट्स वगैरह की आप कम करके कीमतें आउटपुट की कम करवाएं। और सबसे अहम चीज ये है कि आटे को, आपको हैरत होगी कि हिंदुस्तान में जो मार्केट प्राइस है और जो उनके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फर्क तकरीबन 50% का है। आपको आटे की कीमत जो स्टेपल है हमारा, उसके लिए टॉप प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम 90s में हम दिया करते थे कि आटे पे सब्सिडी दिया जाए प्रोक्योरमेंट स्टेज पर। मुझे पता नहीं है कि गवर्नमेंट का इरादा है या नहीं है, बट इंशाल्लाह हम वी विल लुक फॉरवर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑन अ पार्टिंग नोट ये मुझे बताएं, मैं सच बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई पिछले दिनों, एक इंटरव्यू दिया शौकत तरीन साहब ने, और उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो बढ़े थे, जिसको आप भी बड़ा क्रिटिसाइज़ करते रहे, मेरे प्रोग्राम्स में करते रहे हैं, 13.25% पे कैसे चला गया, उसकी उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी, और उसी 13.25 को पहले गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रिजवी ने कैसे जस्टिफाई किया, ये आप दोनों सुन लें। ये शौकत तरीन साहब का तो अभी 2-4 दिन पहले का इंटरव्यू है, ये बाकर साहब का पुराना है। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में कौन सच बोल रहा है, और अगर गवर्नर स्टेट बैंक और इस तरह डिक्टेट्स ले रहे हैं IMF से, तो फिर काम कैसे चलेगा? सुनिए ज़रा। अब हमारी जो है फोरकास्ट है 11 to 12% इस फिस्कल ईयर के लिहाज से। अब इस फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए और जो हमने आज पॉलिसी रेट बढ़ाए हैं 13.25, तो अगर आप रियल इंटरेस्ट रेट को देखा जाए, रियल इंटरेस्ट रेट से मुराद ये है कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है उसमें से आप प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, तो हमारे लिहाज से जो इसका लेवल निकलता है वो अप्रोप्रिएट है। डिस्काउंट रेट जो है वो वो तो मतलब IMF ने हमारे साथ ज्यादती की है जो 13.25 के ऊपर लेके चले गए, बट हम क्या करते? देयर वाज अ गन टू आवर हेड। वो उन्होंने कहा भाई अगर पैसे लेने तो ये करना पड़ेगा आपको, और इसके ऊपर बहुत बहस की हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स ने, बट दे हैड टू एक्सीड टू देयर डिमांड। जी डॉक्टर साहब, बाकर साहब ने 2019 में क्या कहा और 2020 में हमें क्या बताया जा रहा है? 2021 में आप हमें बताइए, व्हाट डू यू से? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मोटिवेशन जो था 13.25% का, वो ये नहीं था कि हम इन्फ्लेशन से उसको लिंक करें, वो ये था कि तेजी से कुछ बड़ा अमाउंट हॉट मनी के तहत आ जाए, और आया $3 बिलियन। अबे चला गया, फिर जैसी कोविड आया भाग गया। ये नामुनासिब, बहुत ही गलत डिसीजन था। और इन्फ्लेशन आप जब उसका लिंक करते हैं डिमांड साइड से, तो आप नॉन फ्यूल नॉन फूड प्राइसेस पे जाते हैं। ये डिमांड से डिटरमिन होते हैं, बाकी तो इंटरनेशनल ये वो कीमतें होती हैं। वो उस वक्त जो आपका जो इंटरनेट रेट था कोर इन्फ्लेशन का, वो 8% के करीब। नहीं वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इससे तो तासुर ये मिलता है कि IMF ने जो कहा वो गवर्नर साहब ने मनोवन मान लिया,
اور ہمیں ٹیکنیکل ریزن دیتے رہے. اگر ترین صاحب کی بات پر یقین کروں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہوا ہے ایسے کہ ہمارے گورنر صاحب نے یہی انیشیٹو لیا اور آئی ایم ایف کی بلیسنگ مل گئی ان کو اور پریشر بھی تھا, انہوں نے کر دیا. مگر میں ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن یہ تھا کہ ہاٹ منی, گرم پیسہ جسے کہتے ہیں, ملک میں آئے. ریپلے آف ایجپٹ, ریپلے آف ایجپٹ. ڈاکٹر صاحب سارا پیسہ واپس چلے گا. ڈاکٹر صاحب ون لائنر, پارٹنگ نوٹ, ون لائنر میں یہ سال آنے والا کیا لوگ ایکسپیکٹ کریں؟ مہنگائی کم ہوگی نہیں ہوگی, کیا جاب ایکسپینشن ہوگی, اور کیا لوگوں کی اصل تنخواہیں ریئل ویجز ان میں کوئی واقعی بہتری ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیے میں اللہ کے فضل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکانومی میں ریکوری کا پروسیس شروع ہوا ہے. یہ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں کہ کس رفتار سے, مگر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم نے ٹارگٹ 4.8% سیٹ کیا ہے, تو میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے جو چھپے گا ٹیوزڈے کو, جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ کون سے کنڈیشنز ہونے چاہیے جس کے تحت آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. فیزیبل ہے, مگر اس کے لیے آپ کو مناسب ڈومیسٹک پالیسیز چاہیے, اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ اللہ کے فضل سے اب فیوریبل ہو گیا ہے. وہ ڈومیسٹک پالیسیز میں اگر آپ ایک دو کوئکلی کی پالیسیز کیا ہیں آپ کی, کیا سٹیپس ہیں جو؟ سب سے اہم یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو تو پالیسی ریٹ کو 1% کم از کم, اور یعنی تو 2% کم کریں. دوسرا, جو آپ نے فسکل انسینٹیوز انویسٹمنٹ کے انکم ٹیکس آرڈیننس جو مارچ میں لائے تھے, وڈرا کیے تھے, واپس لے آئیں. تیسری طرف آپ جو ہیں بجلی کے نرخ جو ہیں ان کو بڑھانے کے بجائے, میں تو ایک بہت دلیر آپ کو پروپوزل دے رہا ہوں, ان کو کم کریں, پروڈکشن بڑھائیں, ریونیوز میں 3 گنا اضافہ ہوگا کمپیئر ٹو دا لاس آف ٹیرف ریونیوز. اس طرح کے بولڈ سٹیپس لیں, انشاءاللہ ہم 4.8% حاصل کر سکتے ہیں. مگر افراط زر کے بارے میں مجھے بڑی پریشانی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ باہر اب آپ دیکھیے کہ تیل کی قیمت $35 تھی 6 مہینے پہلے, اب 70 کے اوپر جا چکی ہے. کب تک آپ پیٹرولیم لیوی کو کم کرتے رہیں گے؟ وہ تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک. اور کچھ آئٹم پہ آپ نے سیلز ٹیکس بھی کم کر دیے ہیں. دوسری طرف آپ نے آٹے کی قیمت, پروکیورمنٹ پرائس بہت بڑھائی ویٹ کی, اس کو کس طرح سے آپ کنٹرول کریں گے؟ تیسری طرف ایک اور فیکٹر جو ہے کہ اگر بجٹ کا خسارہ بڑھتا ہے تو ڈیمانڈ سائڈ سے منی سپلائی کے اضافے سے پریشر تھوڑا پڑ سکتا ہے. 12 سے 13% کے لمٹ میں رکھنا پڑے گا منی سپلائی کو. تو دیکھیے گروتھ کے لحاظ سے کچھ بہتری, مگر انفلیشن کے لحاظ سے میں اس وقت کوئی پازیٹیو بات زیادہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا, تھینک یو ویری مچ, ہائیلی انفارمیٹیو ایز آلویز, بہت شکریہ. اور ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر پہ. انشان علی کانجی صاحب انٹروڈکشن پہلے کرا دی ہے, ہمیں جمشید اقبال چیمہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن فوڈ سیکیورٹی, اور ہمیں خالد محمود کھوکر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, یہ پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد کے ہیں. آپ چیمہ صاحب ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں. پہلے تو 2-3 باتیں, یہ جو 42-43 ارب کا پیکج آپ لوگوں نے اناؤنس کیا, لیکن اس سے پہلے 2 چیزیں اخبارات میں بھی بڑا اس پہ لیدے ہوئی. آپ نے کہا جی میں میز پروڈکشن کا ایریا جو ہے ڈبل کر دوں گا. انہوں نے کہا وہ 1 ملین ایکڑ آئیں گے کہاں سے؟ اور اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی پالیسیز اناؤنس کی ہیں وہ چلے 8 بلین میں, وہ تو کاٹن تو خرید لے گی ٹی سی پی, باقی سائلوز بننے ہیں, ویئر ہاؤسنگ ساری, یہ تو 2 سال میں چیزیں ختم ہی نہیں ہوگی. اس کے تو ثمرات کیسے آئیں گے لوگوں تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ کوئی انفراسٹرکچر بنانے نہیں جا رہے, بیسیکلی آپ مینجمنٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ چیزوں کی ترتیب ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, آپ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے. ٹیکنالوجی کہاں موجود ہے؟ کرنے والا کام ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں, سر سن لینا تھوڑا سا. اپنا مالک صاحب, میرا اور آپ کا پہلا پروگرام ہے تو تھوڑا سا چونکہ یہ ہے ٹیکنیکل پروگرام ہے تو آپ مجھے ٹائم دینا درمیان. بس وہ شارپ رکھیے گا نا, تاکہ شارپ رکھیے گا. گزارش یہ ہے کہ پاکستان
بس آپ مجھے باری دے دینا تاکہ یہ جی فرمائیں. اچھا تو اس میں سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں بیسک جو مسئلہ ہے وہ آپ کہہ لیں مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. ٹیکنالوجی آپ کہہ لیں پاکستان میں سیڈ کی بیسٹ ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر بھی موجود ہے, امپورٹ بھی ہو رہی ہے. آپ کہہ لیں پیسٹیسائڈ کی بیسٹ ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان کے اندر بھی موجود, پاکستان کے اندر تو نہیں موجود لیکن امپورٹ ہو رہی ہے. فرٹیلائزر کی جو دنیا میں موجود ہے وہ یہاں موجود ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کا ایشو پاکستان کا اتنا بڑا نہیں ہے. پاکستان کا مین ایشو ہے جی آپ کہہ لیں کہ جو مینجمنٹ کا, اور دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کی پرائرٹائز نہیں آپ نے کیا. دنیا میں دو طرح کی زراعت ہے. جو تھکلی پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں ان کی زراعت ڈفرینٹ ہے, اور جو تھنلی پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں جن کے پاس زمینیں زیادہ ہیں, پانی زیادہ ہے, ان کی زراعت مختلف ہے. ہم تھکلی پاپولیٹڈ کنٹری ہیں لیکن ہماری زراعت امریکہ اور برازیل, ارجنٹائن اور رشیا جیسی ہے, آسٹریلیا جیسی ہے. بیسک ہماری زراعت میں فالٹ یہ ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری اس وقت جی ڈی پی میں جو حصہ ہے زراعت کا وہ 10,000 ارب روپیہ ہے. یہ 18,000 ارب روپیہ کریں گے ہم اگلے 7 سال میں, مطلب ہم جی ڈی پی کو آلموسٹ ڈبل کر دیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ کہ ہم زراعت کا ڈیزائن چینج کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی جادو کرنے جا رہے ہیں اور کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو کسی نے دیکھی نہیں یا کہیں ہو نہیں رہی. ہم وہی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے پہلا بجٹ لائے تھے چیمہ صاحب, پہلا بجٹ آپ لائے تھے, اس میں بھی 309 ارب کر کے آپ نے جو سا ایمرجنسی پروگرام بنایا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. تب بھی بہت بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں. خیر میں واپس آتا ہوں. مجھے ذرا میں بڑا حیران ہوں انشان کی بات سے. وہ کہتے ہیں بیسٹ کوالٹی سیڈ ہے, بیسٹ کوالٹی فرٹیلائزر ہے. سیڈ تو یہاں ڈیولپ نہیں ہوا. سیڈ کا ایک سیریس ایشو ہے. بالکل بھی نہیں ہے. 2 سے 3 ملین بیلز کا کاٹن کا نقصان ہوتا ہی سیڈ کی وجہ سے ہے, بیکاز پور کوالٹی سیڈ. باقی لیف کل وائرس کی وجہ سے سیڈ کا ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے. سیڈ سسٹم پورا اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں پروڈکشن ہم بڑھا دیں گے 9 خرب سے 18 خرب. مجھے تو ایک بھی انیشیٹو اس میں نہیں نظر آیا جس میں پروڈکشن بڑھتی ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے. 2 سال میں ان میں سے کوئی بھی آپ کا پروجیکٹ فارمر کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. دس از ویری کلیئر. سوائے ٹی سی پی کے جو 9 ارب روپے رکھے, اور 9 ارب میں 4 سے 5% پروڈکشن سے پروکیور کر سکتے ہیں, 20% نہیں پروکیور کر سکتے ہیں. کاٹن میں آپ جو 9 ارب روپے ٹی سی پی سے رکھیں تو وہ بہت ہی کم اماؤنٹ ہے. ان کو کم از کم 70 سے 80 ارب روپے رکھنے پڑیں گے, ٹی سی پی کو دینے پڑیں گے ٹو پرچیز کاٹن پھٹی جو اگر خریدنی ہے تو اس میں یہ کوئی میجر ریفارم کا نہیں ہے. یہ کاسٹ ہے, یہ پیسے نہیں ہے, یہ ٹوٹل اماؤنٹ نہیں ہے, یہ کاسٹ ہے بیسیکلی. کاسٹ یہ بیسیکلی کاسٹ ہے. نہیں 9 ارب روپے کی ٹی سی پی کے لیے رکھے نا. 9 ارب آپ نے ٹی سی پی کے لیے رکھے ہیں نا. 9 ارب روپے فائنینشیل کاسٹ ہے. ٹی سی پی کی بات کر رہا ہوں, یہ فائنینشیل کاسٹ ہوگی یا کہیں پرائس فلکچویشن ہے تو وہ ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جی مطلب آپ کہہ لیں یہ ٹوٹل بجٹ 9 ارب روپے کی صرف کاٹن خریدنی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. کوئی ریفارم میجر نہیں ہے اس میں. آپ کو دیکھیں سٹوریج آپ کو پتہ ہے 2 سال میں سٹوریج آپ نہیں سیٹ اپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 2 سال ہیں, سٹوریج نہیں سیٹ اپ ہو سکتا. آرٹیفیشل انسیمینیشن لائف سٹاک کا اصل مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ فیڈ اور ہیلتھ کا ہے ہماری لائف سٹاک کا. یہ جو ابھی وہ سیمن وغیرہ منگوا رہے ہیں, جی یہ وہی سیمن منگوا رہے ہیں. وہ کتنے ملین ڈوزز منگوا رہے ہیں؟ وہ تو اس دفعہ میرا خیال ہے ان کا 40 ارب کا پروگرام ہے کچھ سالوں میں منگوانے کا, لیکن اس سال کو 9-10 ارب کا ہوگا. لیکن وہ سیمنٹ منگوانے سے پہلے مالک صاحب ہم کو تو یہ دیکھنا پڑے گا. چیمہ صاحب آپ کا تو کوئی نیشنل ایگری سروے بھی نہیں ہوا ہوا منسٹری کا ہے کسی کا. آپ کو تو لائف سٹاک کی تعداد بھی نہیں پتا. پروونسز کے اپنے اپنے کچھ سرویز ہیں لمیٹڈ, لیکن اوورال پالیسی بن رہی ہے, ریولیوشنائز ہو رہا ہے. آپ کے پاس تو ایگزیکٹ ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ لائف سٹاک کتنا ہے کیا ہے, اور ہوا میں سے فگرز لیے ہیں. جس طرح 3 ملین سے سیمن منگوا رہے ہیں جی, اگر آ بھی گیا وہ نسل بھی بڑی زبردست نکل آئی, اس کا فوڈ پروگرام, اس کو بچڑے کو بڑھانا کیسے ہے, کیپیسٹی کیسے ہے, پہلے ٹیسٹ کرنا پڑے گا نا. اور وہ کس کا لانا کس کا سیمن ہے, اور کس سے ہوا میں ساری باتیں ہیں. لائک جو برازیل سے بات سنی امپلیمنٹ کر لی, جو چائنا سے سنی کر لی, لیکن میتھڈالوجی پلان نظر نہیں آ رہا. اچھا اب باری آ گئی میری سر. آ گئی سر. سر بات کر لو اب. فرمائیں سر. گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسیکلی آپ کا اکنامک سروے آف پاکستان,
آپ نے جو بھی پلان کرنا ہے اکنامک سروے آف پاکستان کی فگر کے مطابق کرنا ہے. اگر کوئی اس سے بہتر پلان ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہے, تو وہ ہم مجھے ضرور بتائیں. ہم اس ملک میں, اس ملک کی جیوگرافی میں جتنے اکنامک پلان کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق کرتے ہیں. اس کے مطابق پاکستان میں جو گائے کی تعداد ہے وہ 41 ملین ہے, 49 ملین ہے. 4 کروڑ 90 لاکھ, اس میں ظاہر بچے بھی ہیں, اس میں میل بھی ہیں, فیمیل بھی ہیں. سو بیسک جو بات ہے کہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ دودھ دینے والا جو اس ایج کا ہرڈ کتنا ہے, وہ ظاہر 50% زیادہ ہوگا. سو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سروے نہیں ہے, نمبر کا نہیں پتا, یہ باتیں بالکل آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا ایک سر ہر ملک میں چیمہ صاحب پڑھا لکھا بندہ, میں بتا رہا ہوں آپ کو, بتاتا ہوں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. سر سن لینا, سر آپ ہی سن لینا. اب آپ اگر آپ چیمہ صاحب بھائی بات کریے, مالک مجھے بھی بتانے کے لیے بلایا نا آپ نے, مالک مجھے آپ نے بتایا, میں بھی سوال کرنے بیٹھا ہوں نا یار. آپ نے بلایا کس لیے, مجھے یہ بتا دینا. اسی لیے کہ اگر سوال میں ایڈ کر رہا ہوں, بات ہی کرتے ہیں, سوال ہی کرتے نہیں آپ. بھائی میں آپ سے سوال ایڈ کر رہا ہوں, کرنے ہیں تو پھر مجھے نہ بلائیں آپ. یار اگر آپ نے ناراض ہونا ہے بے شک بات نہ کیجئے, لیکن میں سوال ایڈ کر رہا ہوں. مالک صاحب کو سوال کر لینا, مالک صاحب سوال کر لیں, فیصلے نہ کریں. او بھائی میرا سوال تو سن لیں. سوال کریں پلیز. چیمہ صاحب تسی بھی سوال سن لو نا. پوری دنیا میں ایگری سینسس ہوتے ہیں. ایگری سینسس جو سی اسپیشلائز فوکس سٹڈی ہوتی ہے تاکہ ایگزیکٹ پریسائز ڈیٹا ہو. مثلا کتنا مجھے آپ اکنامک سروے میں سے یہ فگر بتا دیں کہ کتنا ایگریکلچرل لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلا گیا. وہ ایگری سینسس میں آئے گا, یہاں پہ نہیں آیا ہوا. ایگری سینسس ایک اسپیسیفک سٹڈی ہے. یہ جو اکنامک سروے ہے آپ کا اوورال ہے, لیکن جتنا ایریا اسپیسیفک ایگری سینسس اسی لیے دنیا میں ہوتا ہے. ہر ملک میں اکنامک سرویز بھی ہوتے ہیں اور ایگری سینسس بھی ہوتے ہیں. اب میری بات کا جواب دیں کہ جو اگر آپ نے ساری ایگری پالیسی آپ نے اکنامک سروے پہ بیس کر رہے ہیں تو اس پہ فلاز ہوں گے. سر گزارش یہ ہے کہ میں آپ کہہ لیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ساری جو فگرز ہیں, اس ملک کی آبادی ہو, اس ملک کے بچے ہوں, اس ملک کی عورتیں ہوں, اس ملک کے صحافی ہوں, اس ملک میں گورنمنٹ کے ملازم ہوں, ان کی تعداد ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ پلان کرتے ہیں تو جو گورنمنٹ کے پاس فگر ہے کہ اس ملک میں گورنمنٹ کے اتنے ملازم ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو پریس کلب ہے اس کے اتنے صحافی ہیں, وہ جو آپ کے پاس فگر ہوتی ہے پلاننگ اس کے مطابق ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کی آلٹرنیٹو فگر نہیں ہوتی. اگر آپ آتے ہی فگر پہ سوال اٹھا دیں, آپ کہہ لیں کہ اس ڈیٹا پہ سوال اٹھا دیں, اس کا حل کوئی نہیں ہوتا, اس کا جواب کوئی نہیں ہوتا. اس کا مطلب آپ کوئی پلان نہ کریں, اس کا مطلب آپ کوئی فیصلہ نہ کریں, اس کا مطلب آپ چلیں نہ, آپ بجٹ نہ بنائیں. چلے خالد محمود کھو گئے, آپ کی your point taken. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار بہتر جو بھی ڈیٹا اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, بہتر ڈیٹا بعد میں آ جائے گا, whatever we have to start with it. یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, اور کسان اتحاد والوں سے ہی بات کریں گے. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دا شو. خالد محمود کھوکھر صاحب, پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد. کھوکھر صاحب آپ بھی بات سن رہے ہیں, کیا سب اچھا ہے؟ وہ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے, بڑی اچھی پالیسیز ہیں. دیکھیں جی, میں عرض کروں پہلی چیز تو ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دفعہ ہماری 5-6 فصلیں اچھی ہوئی ہیں سوائے کاٹن کے. کاٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے, ہماری کیش کراپ وہی ہے, اور کاٹن مجھے اگلے سال بھی اس کی وہ امید نہیں لگ رہی کہ کچھ بہتری آ سکے. پچھلے سال جب ہم نے گندم کاشت کی تھی تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم تھی. اب اگلے سال کے لیے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اگلا سال ہمارے لیے بہت مشکل سال ہے. اس کے لیے ہمیں شو ہوگا بجٹ میں حکومت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. آج کے جو انگریزی اخباروں میں نے پڑھا ہے کہ آج حکومت سوچ رہی ہے کہ ہمارے انپوٹس کے اوپر IMF کے پریشر میں GST لگا دے گی. اگر وہ GST لگ گئی تو میرے خیال میں آپ کی کم از کم 15% پیداوار اور کم ہو جائے گی, کیونکہ کاشتکار جب انپوٹ کم استعمال کرے گا تو صاف ظاہر اس کی پیداوار کم ہوگی, کیونکہ اس کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 2 سال پہلے جو DAP 2400-2500 کی تھی, آج وہ 5600 کی ہو گئی ہے. اسی طریقے سے جو یوریا ہماری 1300 روپے کی تھی وہ اب 1800 روپے کی. جو بجلی کا یونٹ 5 روپے 35 پیسے کا تھا وہ 14-15 روپے کا ہو گیا. اب اس وقت جس چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے وہ نظر آئے گا بجٹ میں کہ حکومت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس بجٹ کو زرعی بجٹ ہونا چاہیے, اور اس سال سال کو ایگریکلچر ایئر قرار دیا جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہمارے کاشتکاروں کے پاس سر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے دنیا کے ساتھ. آپ انڈین کاشتکار کو دیکھ لیں, وہاں پہ جو یوریا کا بیگ ہے اس کو پاکستانی روپیز میں 540 کا مل رہا ہے, ہمارے پاس 1800 روپے کا ہے.
वहाँ पे DAP के आप सुन के हैरान होंगे कि पिछले दिनों में उसका रेट बढ़ के 2400 पे चला गया था इंडियन रुपीज़ में, तो फौरी तौर पे हुकूमत ने उसको वापस 1200 पे किया, यानी कि इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 2400 रुपये का है और हमारे पास वो 5600 रुपये का है। हमारा मेन इशू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और रिसर्च है। हमने सर ये 1-2 सालों की बात नहीं, कई दहाइयों से रिसर्च को तबाह किया है। जब हमारी लाइलपुर यूनिवर्सिटी थी, जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने मॉडल लाइलपुर यूनिवर्सिटी को लिया था, लेकिन हमारी बदबख्ती हुई कि हमने उससे रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली गई। आज रिसर्च इदारों के पास है, इसलिए रिसर्च का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, जो इंतहाई कम है। इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है, इसलिए ब्राज़ील ने वहाँ फौरी तौर पे उसकी जो ग्रोथ है 3-4 सालों में एग्रीकल्चर में बहुत आगे चले गए हैं। इस वक्त पाकिस्तानी जो काश्तकार है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये साल काश्तकार के लिए सिवाय कॉटन के काश्तकार के अलावा बाकी काश्तकारों के लिए बहुत अच्छा रहा है। उसको कीमत भी अच्छी मिली है, उसकी फसल नहीं। आपका ऐसा सबसे बड़ा मसला बताएं, क्या आपका ऐसा मसला क्या है? इनपुट कॉस्ट का आपको फिक्र है? इस वक्त हमारे जो अगले साल के लिए जो अब हम फसलें काश्त करके बैठे उसके लिए सबसे बड़ा जो मसला है हमारा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मैं इसी तरह मेज़ अब हमारी आनी शुरू हुई है, जब मेज़ का रेट 1800 रुपये था, अब काश्तकार की आई है तो कल 1200 रुपये रेट उसका हो गया है। यानी ये चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं। काश्तकार जब चीज़ बेचता है उसका रेट कुछ। चीमा साहब एक चीज़ बताएं, सबसे बड़ा मसला इस वक्त फूड इन्फ्लेशन का है सबसे बड़ा। क्या ये गवर्नमेंट कर रही है, GST लगा रही है इनपुट के ऊपर, जो मुख्तलिफ जो इनपुट है एग्रीकल्चर की? मेरा हाल ऐसी कोई प्रपोजल मुझे नज़र नहीं आई अपना, लेकिन हमारी सुबह फाइनल जो फैसला है सुबह है, मेरी मीटिंग है सुबह, आप कह लें अपना फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, दोनों के साथ इसका फैसला कल होना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई चीज़ ऑन कार्ड्स है। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन आपने पूछा, सवाल बड़ा अच्छा सवाल है कि फूड इन्फ्लेशन क्यों हुई है। बेसिकली हम सिर्फ 2 फसलों का रेट पाकिस्तान में कंट्रोल करते हैं, एक आटे का और दूसरा चीनी, हम मिनिमम प्राइस में गन्ने की रखी हुई है। ये 2 फसलों के अलावा बाकी जो रेट है आपका मार्केट रेट होता है, और मार्केट रेट एक हो गया लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। इस वक्त आप कह लें कि जो एपिटाइट है ग्रेन की वो पूरी वर्ल्ड में बढ़ गई है। इस वक्त मतलब आप कह लें कि इस वक्त ऑल 7 लार्ज क्रॉप्स का रेट जो है तारीख के पिछले पूरे 12 महीने बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो इस महीने बढ़ा है। सो आपका रेट तकरीबन डिटरमन हो रहा होता है इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक। हमने उसको कंट्रोल इस तरह करना होता है कि जो आपका स्टेपल फूड है, स्पेशली आटा, उसका रेट कंट्रोल कर लें। चीमा साहब एक बात तो बताइए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे एक बात बताएं वेरी क्विकली। जब आप बात करते हैं कि आपने पहले कहा जी सीड बड़ा अच्छा है, आपने कहा बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, वो हकीकतन तो नहीं है। आपकी फार्मर की कैपेसिटी नहीं बढ़ी हुई, उसके पास सीड अच्छा नहीं है। अगर सीड अच्छा होता तो आपकी दुनिया की कम तरीन यील्ड्स ना होती पर एकड़, हमारी पैदावार कम तरीन एरियाज़ में ना होती। उसके ऊपर क्या किया आप लोगों ने अभी इमरजेंसी में, क्या कर रहे हैं फार्मर कैपेसिटी पे? सर दो चीज़ें देखें इसमें। पहली बात तो ये है कि आप जी प्लीज़, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे यहाँ परसेप्शन है कि इंडिया की पैदावार हमसे ज़्यादा है और हमारी कम है, उसके बारे में ज़रूर सवाल पहले कर लें। इंडिया की पैदावार काटन की आज भी हमसे कम है। पिछले साल हमारी मिनिमम पैदावार हुई है, तो इंडिया की पैदावार हमसे ज़्यादा नहीं है, पर एकड़ उनकी यील्ड हमारे बराबर है काटन की। दूसरी बात है कि गंदम की भी उनकी यील्ड 31 मन है, हमारी भी 31 मन, हमारी 32 मन है। हमारी इंडिया से 1 मन पैदावार ज़्यादा है, उनकी इंडियन पंजाब में हमसे पैदावार ज़्यादा है। हमारी इंडियन पंजाब और मगरबी पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में पैदावार कम है, इंडियन पंजाब में ज़्यादा है। ओवरऑल अगर इंडिया की पैदावार देखें तो हमारे बराबर है या हमसे कोई 10-20 किलो कम है। जिन मुल्कों में ठंड ज़्यादा होती है, ठंड लंबी होती है, वहाँ पैदावार ज़्यादा होती है। ये जिन मुल्कों का मौसम हमारे बराबर है, वहाँ हमारी पैदावार कंपेरेबल उनके साथ। और जो हमारा बेसिकली 2 फसलें ऐसी हैं जो हमारी वीकनेस बनी हुई है, बात ठीक है, हमारा मौसम और सूट नहीं करता। मैं एक सेकंड चीमा साहब में आ रहा हूँ, चीमा साहब में आ रहा हूँ आपके पास। कांजी साहब यील्ड बहुत बढ़ा दी है। जी क्या कांजी साहब जल्दी बात करें। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इस्तेमाल करके अपनी पैदावार इंडिया ने काफ़ी बढ़ा दी है बनिस्बत पाकिस्तान के कॉटन में। वो हमारे से सर उनकी बढ़ने के बाद हमारे बराबर हुई। सर बढ़ने के बाद हमारे बराबर हुई है, बढ़ने के बाद हमारे बराबर हुई है। जी खोखर साहब जल्दी से आपको शायद करना चाह रहे थे। उनकी बड़ी है, बढ़ने के बाद हमारे बराबर हुई। खोखर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मालिक साहब, मैं आपको अर्ज करूं, 92 में हमारी पैदावार थी, जो कॉटन प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 10 लाख बेल थी, 1 करोड़ 28 लाख बेल थी। इंडिया 1 करोड़ 10 था, हमसे पीछे था। आज इंडिया 4 करोड़ पे चला गया, हम आ गए 5.5 मिलियन बेल्स के ऊपर।
اور دوسرا جو انڈیا سے ہم کمپیریزن کاٹن میں اس لیے نہیں کر سکتے، ان کی 80% برانی کاشت ہے کاٹن کی، ہماری 100% نہری پانی سے کاشت ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ مقابلہ اس لیے نہیں، ان کا ہم نے برانی علاقے میں ہم جا ہی نہیں سکے، ہم اتنا پیچھے رہ گئے کپاس میں ان سے، ہم جدید ٹیکنالوجی نہیں لا سکے، دنیا میں جدید ٹیکنالوجی آ گئی تھی۔ اوورال ہم بات تو کر رہے ہیں۔ اچھا میرے ساتھ عامر ریاض بھنڈارا صاحب بھی ہیں فون پہ، یہ فارمر ہیں، لائف سٹاک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے بڑے سوال ریز کیے ہیں ڈیٹا کے اوپر، لائف سٹاک خاص طور پہ۔ جی السلام علیکم بھنڈارا صاحب۔ جی وعلیکم السلام علیکم۔ یہ بھی آپ کا میں بزنس ریکارڈر میں بھی پڑھ رہا تھا انٹرویو، جس سے آپ نے ایگری سینسس کی بات ہو رہی ہے اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ ڈیٹا بالکل نہیں ہے، جس طرح یہ سیمن منگوایا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مادہ تولید کیا کہتے ہیں، سمتھنگ لائک دیٹ، جو یہ امپریگنیٹ کریں گی بھینسیں وغیرہ اور اس سے بہتر نسل کے وہ آگے چلے گا سلسلہ۔ تو آپ نے کہا نہ کیپیسٹی ہے، نہ فوڈ ہے، نہ ڈیٹا ہے، کیا گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا بہت ناقص ہے یہ لائف سٹاک وغیرہ کا؟ دیکھیں ہمارے پاس جو آفیشیل فگرز ہیں جی وہ تو 2006 والے، 2006 کے فگرز ہیں جی، اس کے ہم 2021 میں ہیں جی اب ہم 2021 میں، اس کے بعد ازمپشنز ہیں۔ ایک پنجاب گورنمنٹ میں 2018 میں ایک کروایا تھا سینسس، اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، وہ ہوتا تو شاید ہم کہہ سکتے تھے کہ آفیشیل کیپیسٹی میں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ریزنز تھی، بٹ ہمیں اپ ڈیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پراپر میرے خیال میں فیصلہ کرنے میں یا کسی بھی چیز کو امپورٹ کرنے میں ہمیں وہ اس طرح سے ہم ڈیسیژن نہیں کر سکیں گے میرے خیال کے مطابق۔ جس نہیں تو اکنامک سروے آف پاکستان کا ڈیٹا ریلائبل نہیں ہے؟ جی سر، اکنامک سروے آف پاکستان کا ڈیٹا ریلائبل نہیں ہے؟ دیکھیں جو آفیشیل سینسس کی میں بات کر رہا ہوں، جب تک آپ گھر گھر جا کے ایک فارم کے اوپر جا کر پراپر سینسس نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ کوئی بھی سینسس کو جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں کہہ سکتے، اور وہ آفیشیل سینسس اناؤنس کرنا پڑے گا حکومت کو، جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا پچھلے 3 سال کے اندر لازمی۔ پھر جو ہماری ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر انسیمینیشن صرف ہم منگا رہے ہیں، انسیمینیشن کی جو پلان ہے وہ صرف آپ کی دودھ کی پروڈکشن کے لیے ہے، تو وہ تو شاید ہماری جو لوکل بریڈ کاؤز ہیں وہ آلریڈی کر سکتی ہیں اگر ان کو نیوٹریشن پراپر دی جائے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو ڈیری فارمرز ہیں وہ چھوٹے فارمرز ہیں، ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس کاشت کرنے کے لیے زیادہ تر کے پاس جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ پراپر اس کو نیوٹرینٹس دے سکیں۔ پھر جو پروٹین اور جو چارہ ہے وہ اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے کہ وہ اس کو پراپر طور پر جو ہے وہ اپنے اینیملز کو فیڈ نہیں کر سکتے، اور اگر شاید وہ اپنے اینیمل کو فیڈ کر لیں تو میرے خیال میں جو 3 لیٹرز پر ایکڑ کی جو ہماری خواہش ہے وہ انہی جانوروں کے ساتھ پوری ہو جائے گی جو ہمارے پاس آلریڈی۔ جی چیمہ صاحب ظاہر نہیں ہے، لیٹ می گیٹ 70% پروڈکٹیوٹی یہ جو بھنڈارا صاحب کہہ رہے ہیں نا، ان چیزوں سے آپ کی امپروو ہو سکتی ہے، آپ کو یہ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی چیمہ صاحب 2 باتیں، ایک تو ڈیٹا چیمہ صاحب 2006 کا چل رہا ہے جس کے اوپر آپ پلان کر رہے ہیں، دوسرا ڈفرنٹ، یہ دونوں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے اور لوگ بھی کہتے ہیں یار آپ ان کی غذا بہتر کر لیں، یہیں پہ ان کا امپروو ہو جائے گا، آپ کو 30-40 بلین خرچنے کی ضرورت نہیں ہے سیمن منگوانے کے لیے، اور وہ پورا ایک نیا ایک کٹوں کی بات کر رہے ہیں، نیا کٹا کھولنے کے لیے۔ تو بیسکلی لگ یہ رہا ہے کہ پرائرٹیز گورنمنٹ کی بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ جی گورنمنٹ کو بالکل کنفیوژن نہیں ہے، بیسیکلی جو بات کر رہے ہیں دونوں بندے بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ کہہ لیں جو 4 جگہ پہ گیپس ہیں۔ ایک گیپ ہے آپ کہہ لیں کہ فیڈ میں، دوسرا گیپ ہے کنسنٹریٹ یعنی ونڈے میں بھی ایشو ہے، پھر آپ کا بیماری میں ایشو ہے، جینیٹکس میں ایشو ہے، ہاؤسنگ میں ایشو ہے، اس کی جو مینجمنٹ پریکٹسز ہیں۔ اب یہ 5 جگہ ایشو ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب صرف اور صرف جینیٹکس میں ایشو ہے اور بالکل چارہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو مالک صاحب دیکھیں تھوڑا سا آپ غور کریں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کہہ لیں کہ میرے پاس جو مطلب میں نے لو ان پٹ پہ رکھنا ہے چیزوں کو۔ کبھی بھی آپ لو ان پٹ کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ کی مشین ہو، بزنس ہو، کاروبار وٹ ایور، آپ لو ان پٹ پہ کام نہیں کرتے، آپ میڈیم ان پٹ پہ کرتے ہیں یا ہائی ان پٹ پہ کرتے ہیں۔ سو بیسک جو بات ہے گورنمنٹ جو اسٹریٹجی لے رہی ہے وہ 3 پرانگ لے رہی ہے کہ ہم نے چارہ بھی ایک ہی وقت میں ٹھیک کرنا ہے، اسی وقت میں ہم نے آپ کہہ لیں کہ بیماری کو ٹھیک کرنا ہے، ہاؤسنگ کو ٹھیک کرنا ہے اور جینیٹک کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ مطلب چونکہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ نمبر 1 2 سالوں میں یہ کر لیں گے سارا کچھ، پھر آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم 2 سالوں میں سارا کچھ کر لیں گے آپ سر، ریئیکشن ٹائم، پھر آپ کے پاس ریئیکشن
جی مالک سے سن لیں، جب میں جب آج انسیمینیٹ کر دوں گا گائے کے تو اس کے بعد میرے پاس 9 مہینے کا ریئیکشن ٹائم ہے کہ اتنی دیر میں اپنا میں ونڈا ٹھیک کر لوں، میں اپنا چارہ ٹھیک کر لوں، اس کی پروٹین پورے کر لوں، ٹھیک ہے، پھر اس کی بیماری ٹھیک کر لوں. مجھے آج پہلا بجٹ جو رکھنا ہے وہ جینیٹکس کے لیے رکھنا ہے، پھر مجھے چارے کے لیے بھی رکھنا ہے، پھر مجھے ونڈے کے لیے بھی رکھنا ہے، ہاؤسنگ کے لیے بھی رکھنا ہے. سو ہم یہ کام اکٹھا کر رہے ہیں. یہ علیحدہ نہیں ہو رہا کہ 2 سالوں میں کر لیں گے سر، ہم 3 سالوں میں کر لیں گے. ایک سیکنڈ، یہ کانجی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیکوینس ٹھیک کر لیں، پہلے چارہ ٹھیک کر لیں، پھر ہاؤسنگ ٹھیک کر لیں، پھر جینیٹکس ٹھیک کر لیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل نا، جو ایسٹ ہے اس کی آپ ریٹرن امپروو کر دیں، پھر آپ نئے ایسٹ میں انویسٹ کریں نا. آپ جو آج ہے آپ کے ایسٹ اسی سے نہیں نکال سکتے اتنا دودھ، تو آپ نئے ایسٹ سے بھی اس کو نئی بریڈ بنا دیں گے. قاضی صاحب جی سر، قاضی صاحب دیکھیں، حکومت دیکھیں یہ ذمہ داری میری ہے، یہ کام مجھے کرنے دیں، اس کے رزلٹ بھی میں نہیں دینے ہیں، اس کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کرنے کے بعد پوچھیں گے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے قوم کا چیمہ صاحب ذمہ داری آپ کی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا ہے، آپ نے صحیح کہا ہے، جواب دہی آپ کی ہے. لیکن سوال سن لیں، سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ جو اربوں روپے لگنے ہیں نا وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ میرے اور ان لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. ذمہ داری آپ کی ہے لیکن پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، اس لیے پوچھنا ضروری ہے. سر پیسہ میرا بھی ہے، پیسہ میرا بھی ہے اور میں ٹیکس زیادہ دیتا ہوں، ڈیفینیٹلی آپ ساروں سے زیادہ دیتا ہوں. اور دیکھیں اس میں جو امپارٹنٹ بات سر اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہم چاروں کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چارے پہ اس وقت پیسہ نہیں لگنا، اس میں صرف ورائٹی چینج کرنی ہے اور آپ نے اویئرنیس دینی ہے، لہٰذا اس کا ذکر کام ہو رہا ہے. اس کا ذکر اس لیے کام ہو رہا ہے کہ اس پہ پیسے نہیں لگ رہے، وہ صرف مینجمنٹ ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی اویئرنیس ہے. وہ آپ نے دوسری بات ہوگی ڈیزیز پہ پیسہ لگ رہا ہے. ایف ایم ڈی کا بجٹ پاس ہوا یہاں پہ، اس پہ پیسے لگ رہے ہیں، وہ چونکہ پہلے روٹین میں لگ رہے تھے لہٰذا اس کا ذکر نہیں ہو رہا. اس میں نئی چیز جو ہے، بڑی چیز جو ہے جس پہ پیسہ لگ رہا ہے وہ اس وقت جینیٹکس پہ لگ رہا ہے. ادروائز کام تینوں پہ ہو رہا ہے اور بڑا آپ کہہ لیں کہ آرگنائز وے میں کام ہو رہا ہے. لہٰذا میرے دوست تسلی رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام آئسولیشن میں ہو رہا ہے. جی بٹارہ صاحب یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ آئسولیشن میں ہو رہے ہیں؟ یہ رجیم ایکسپورٹ لونگ رجیم جی بٹارہ صاحب، امپورٹ لونگ رجیم نہیں ہے. جہاں وہاں امپورٹ کرتے ورنہ نہیں کرتے. بٹارہ صاحب یور کوئک ٹیک. چیمہ صاحب ہمیں بڑا آپ کے اوپر اعتماد ہے کہ آپ اس کے اوپر کریں گے، لیکن مالک صاحب کی بات جو ہے وہ بہت بجا ہے کہ ٹیکس ہم سب دیتے ہیں، ہم سب کا پیسہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جینیٹک امپروو کر لیتے ہیں ہم، لیکن ان بہت سے زمین جو ڈیری کے فارمرز ہیں، جو لینڈرز ہیں، وہ چارہ ان کا کیسے پورا کریں گے؟ ہم لے آتے ہیں ہولسٹین سے کراس برڈ لے آتے ہیں، آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں، کانجی صاحب بھی بہت. سر آپ یہ فرض کیوں کرتے ہیں کہ چارہ پورا نہیں ہوگا؟ آپ یہ فرض کیوں کرتے ہیں؟ اگر چارہ پورا نہیں کرے چھوڑ دیں یہ کاروبار. جس نے چارہ پورا نہیں کرنا اسے اس کاروبار سے نکل جانا چاہیے. وہ کیوں ہے اس کاروبار میں؟ آپ یہ فرض کیوں کرتے ہیں کہ چارہ؟ ایک سیکنڈ چیمہ صاحب ویری کوئکلی میرا سوال سن لیجیے. چھوڑے اس کو. بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کیا. میرا خیال یہ تھا کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اسمال فارمر جو چھوٹا کسان ہے اس کے پاس جو سا جانور ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بنے تاکہ اس کے حالات بدلیں. آپ کیا جو بات نظر آئی ہے اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ جو بڑے کاروباری لوگ ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، جو بڑے فارمز بنائیں گے اور وہ اصل نسل کی بھینسیں رکھ سکتے ہیں اور پھر ملک پیک اور دوسروں کو دودھ بیچ سکتے ہیں. یہ پالیسی ان کے لیے بن رہی ہے بیکاز آپ نے کہا جو کاروبار نہ کرے وہ چھوڑ دے. جس کے پاس 2 بھینسیں ہیں، جو چھوٹا کسان ہے، آپ اس کو پھر آپ نے نکال دیا. آپ کا تو مطلب آپ کی اسکیم ہی فار بگ بزنسز ہے. اور 84% up to 600 اور 84% لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس 4-5 جانور ہیں. مالک صاحب ہم کہہ رہے ہیں اچھا مالک صاحب یہاں پہ 10 جانور سے کام والے 98% ہے، جو 84% ہے وہ 5 جانور سے کم ہے، اور 98% جو ہیں 10 جانور سے کم ہے. 10 جانور سے زیادہ صرف 2 ہیں. بیسیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ چارہ پورا کر لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ چارہ نہیں پورا کریں گے. کہاں سے کر لیں گے سر؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں. کرنا ہی غلط ہے. ابھی بھی نہیں پورا ہو رہا تو کہاں سے کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. کہاں سے کریں گے؟ وہ کوئی سر آپ نے میرے پاس آپ نے اوورآل اویئرنیس دینی ہے. آپ نے اوورآل اویئرنیس دینی ہے. آپ نے گائیڈ کرنا ہے. آپ جب ان پہ انویسٹ کریں گے، جب ان کے گھر جا رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو مفت ایک چیز دے رہے ہیں، اچھی بریڈ دے رہے ہیں، تو اگلا کام وہ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ نہیں کریں گے. پہلے ان کی مدد نہیں کی گئی، انہیں چارے کا بتایا نہیں گیا، انہیں مینجمنٹ کا بتایا نہیں گیا، انہیں بیماری کا بتایا نہیں گیا، انہیں نسل دی نہیں گئی. ہم نسل دے رہے ہیں، باقی چیزیں بتا رہے ہیں. لہٰذا بتائیں گے لاسٹ منٹ نہ کریں گے. 2 سال ہیں آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے، اس میں آپ لائف سٹاک پہ فوکس کریں. اور یہ ساری کی ساری اسکیم جو ہے
ٹھیک ہے جی صاحب ہو گئی. یہ آپ کا 80% ایگری جی ڈی پی کا ہے, باقی سب چھوڑ دیں. اس پہ فارمر کو 3 چیزیں دیں جو چائنا نے کیا تھا. ایک اس کو انسینٹیو دیں کہ وہ زیادہ پیسے کما سکتا ہے, اس کا مطلب آپ کو اس کو فائنینسنگ دینی ہوگی کہ وہ آڑتی کے سسٹم میں سے نکل جائے باہر. نمبر 2 بہتر ان پٹس استعمال کریں. نمبر 3 یہ منیمم سپورٹ پرائس میجر ساری کموڈیٹیز کی آپ سیٹ کریں ہائر دین انٹرنیشنل پرائسز. اور جو پاشا صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ اربن کنزیومر کو سبسڈائز کریں اس کی پروڈکٹ کے لیے, لیکن آپ فارمر کو نہ ٹیکس کریں اس پہ. یہ 3 چیزیں آپ کر لیں. چائنا نے 79 to 84 7.1% پر اینم گروتھ کی ایگری جی ڈی پی میں, صرف یہ 3 چیزیں امپلیمنٹ کر کے. دیٹ 80% پہ فوکس کریں, فشریز چھوڑ دیں. تمام گیسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ سبجیکٹس ایک پروگرام میں نہ ہم بات کر سکتے ہیں نہ ان کا احاطہ ہو سکتا ہے, لیکن 2 چیزیں بڑی الارمنگ ہے. ایک تو بہت زیادہ جو ایمفسس ہے وہ ہوگا, کر لیں گے ہوگا, لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ وہ پلاننگ نہیں ہے. چیمہ صاحب کی میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے بات ڈاؤٹ کرنے کا یا نیئر ڈاؤٹ کرنے کا, لیکن جتنی میسو ریفارمز کی وہ بات کر رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ سٹرکچرز میں اس کے مطابق ریفارمز نظر نہیں آئی. ہمیں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں ریفارم نظر نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں جو ڈیٹا ہے اس پہ کام کرنا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ڈیٹا کے ساتھ آپ صحیح کام کر پائیں گے. اگر 2006 کے ڈیٹا کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو اللہ رحم کرے 2021 ہے. ہم یہاں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ 10-20 بلین روپے نہیں ہیں. جب آپ سینکڑوں ارب روپے کی بات کرتے ہیں یہ انویسٹمنٹس ہیں. پاکستان کا فیوچر ہے. آئی تھنک ایگریکلچر پالیسی کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہوگا, پریکٹیکل کام کرنے ہوں گے, لو ہینگنگ فروٹس جو آپ 2 سال میں اچیو کر سکیں, فارمر کو جو فائدہ ہو سکے. اس لیے آئی تھنک گوئنگ بیک ٹو ڈرائنگ بورڈ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ایک چھوٹی سی بات تھی جب ان سے پوچھی کہ جی ایس ٹی تو ان پٹس پہ نہیں لگا رہے, اس پہ وہ ڈائریکٹ جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا کل میٹنگ ہوگی, فیصلہ ہوگا. اگر ابھی تک یہ فیصلے نہیں ہوئے ہوئے کہ جی ایس ٹی لگنا یا نہیں لگنا, جس سے ان پٹ کاسٹ اور بڑھ جائے گی اور اجناس اور مہنگی ہو جائیں گی اور فوڈ انفلیشن جو پہلے ہی کمر توڑ دیا پاکستان میں لوگوں کی, اگر اس پہ یہ بیسک فیصلہ نہیں ہوا ہوا تو پھر باقی فیصلوں کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے حد تک وہ توڑ پہنچے گی بات. اور یہ شاید ٹرک کی بتی تو میں نہیں کہوں گا, کہیں ہمیں ٹریکٹر کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگایا جا رہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.